پردے کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا, پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا سوائے حضرت مریم کے. حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ نے صفائی کی کہ میرا بیٹا نہیں, ذالک عیسی ابن مریم, یہ مریم کا بیٹا ہے. اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمے ہو گیا, اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمے ہو گیا. اس لیے ہم اپنی نسل کو اس طرح تیار کر کے مریں کہ وہ ہماری دین کی امانت کو لے کر آگے لے کے چلنے والے ہوں, اگلی نسل کی طرف منتقل کرنے والے ہوں. اس کے لیے 4 مہینے ہیں, چلہ ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے 3 دن ہیں, لیکن اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کا اہتمام, پردے کا اہتمام, تلاوت کا, ذکر کا اہتمام, نیکی میں اپنے مردوں کی مدد, اپنی اولاد کو نیکی پہ لانا. اور عورتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا ہے, ایک عورت کا نام بھی نہیں. امرات فرعون, امرات العزیز, امرات نوح, امرات لوط, خامد کے نام سے عورتوں کا نام ہے. فرعون کی بیوی, لوط کی بیوی, موسیٰ علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی بیوی اور گورنر کی بیوی. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے. ضرورت کے بغیر عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا محبوب نہیں, پسندیدہ نہیں, اس کے نام کا بھی اخفاء ہے. تو جس مخلوق کے نام کو بھی اللہ چھپانا پسند کرے اس کو چہرہ کھولنے کی کیسے اللہ اجازت دے سکتا ہے؟ سمجھے, نام کو بھی چھپایا ہے. عورت کہتے ہی پردے کی چیز ہوئے, پردے کے اندر رہ کر جتنا کام کر سکتی ہے کر لے, پردے سے باہر آنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے. بہرحال جب اللہ کی ماننے کا جذبہ ہوگا تو ہر چیز آسان ہوگی. اس کی یہ محنت ہے, اس کے لیے ارادے فرمائیں, اظہار فرمائیں. مرد 4 مہینے چلے کے اندر مستورات 3 دن کے, اور باقی بھائی نماز, ذکر, تلاوت, یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہو. اور یہ سورہ لقمان کا یہ رکوع دیکھیں اور اپنی اولاد کو ان خطوط پہ تیار کریں. بولو جی. انشاءاللہ پھر دعا کر لیتے ہیں. اتنے مجمع کی تشکیل بھی مشکل ہوتی ہے. اور یہ آخری گزارش ہے بھائی دعا سے پہلے. دین ایک بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے جو ہمارا اصل سرمایہ ہے. ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا اور ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جلدی نماز پڑھی, سلام پھیرا تو کہنے لگے بیٹا کیا ہوا ایسی جلدی؟ کہا حضرت ایک ضروری کام تھا. تو انہوں نے فرمایا بیٹا سب سے ضروری کام تو نے برباد کر دیا, اب کس ضروری کام کے پیچھے جا رہا ہے؟ سب سے ضروری کام تو نے برباد کر دیا. تو دین ایک سرمایہ ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں لٹ رہا ہے اور چوری ہو رہا ہے. ہمارے 100 روپے چوری ہو جائیں ہمیں دکھ لگتا ہے, ارمان لگتا ہے. ہماری نظریں غلط ہو جائیں ہمیں کوئی ارمان نہیں, ہمارے کان غلط ہو جائیں کوئی ارمان نہیں. تو اس دین کے سرمایہ کی حفاظت کرنا اور اس کو اگلی نسل تک منتقل کرنا یہ والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض عین کیا ہے. ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کے جائیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور ان کی قبروں میں ٹھنڈک کا سامان بن سکیں. کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو یہ جو ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ہمارے ذمے اگلی نسل کی طرف دین کے پیغام کو منتقل کرنے کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. اس لیے آپ سارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں, اب ادھر مستورات بیٹھی ہیں, آپ کے لیے تو وسیع میدان ہے اور مستورات کے لیے محدود ہے. آپ لوگ اللہ کے راستے میں پھریں, عورتوں کے ذمے ہے اپنے خامدوں کو اس کے لیے تیار کریں, ان کو اجازت دیں, ان کا اپنا حق انہیں معاف کریں اور انہیں آزادی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اجازت دیں تاکہ وہ بھی ان کے اجر میں شریک ہوں. جیسے پہلی صدی کی ماؤں نے, بیٹیوں نے, بیویوں نے اپنے خامدوں کو روانہ کیا اور وہ دنیا میں پھر آخری کنارے تک پہنچے. تو اس طرح ہم اپنے شہر میں اس بات کی فضا بنائیں کہ ایک تو پورے گھروں میں کوئی بے نمازی نہ ہو, نماز کی عظمت ہو, نماز کا وقت ہوتے ہی مرد عورت بچے بچیاں سب کو نماز پہ لگا دیں, قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دن کی ابتدا ہو اور اللہ کے ذکر سے ہمارے دن کی ابتدا ہو. اور جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے شعبے لگائے ہیں ان میں شریعت کے مطابق ہم چلیں. تاجر تجارت کو میں شریعت کے مطابق, ذمہ دار زراعت میں, ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں, اللہ نے رزق دیا اس کی زکوٰۃ ادا کریں. کوئی ذمہ دار ہے اس کا اپنی زمینوں میں سے نکلنے والی فصل کا عشر ادا کریں.
اور مال ہے، پڑا ہوا ہے، سونا ہے، زیور ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ کل کو ہم یہ زیور ہمارے اوپر سانپ بن کے مسلط نہ ہو جائے۔ اور آپ حضرات مہینے میں 3 دن کے لیے ضرور باہر جایا کریں، اپنی مستورات کا وقت لگوایا کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایمانی تربیت اور یہ ایمانی فضا، یہ ایمانی ماحول ایک دن ایسا وقت لائے گا کہ ہماری عورتیں بھی اسلام پھیلانے والی بن جائیں گی، ہمارے مرد بھی اسلام پھیلانے والے بن جائیں گے، اور ہم اگلی نسل کو یہ مبارک پیغام پوری طرح منتقل کر کے آسانی اور عافیت کے ساتھ مر سکیں۔ یہ ہمارے ذمے ہے۔ صرف اتنا ذمے نہیں کہ اولاد کے لیے پیسہ چھوڑ کے جاؤ، گھر چھوڑ کے جاؤ، یہ ذمے ہے کہ اولاد کو اس سطح پہ چھوڑ کے جاؤ کہ موت کے بعد وہ تم سے ہی آ کے ملیں، وہ کہیں جہنم کے راستوں میں بھٹک نہ جائیں۔ یہاں چند گھنٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اگر جدائیاں ہو گئیں تو کیا حشر ہوگا، سمجھے بھائی؟ اس کا سارے اہتمام کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو لے کے بیٹھیں، ان کے سامنے جو میں نے چند باتیں اشارتاً کہی ہیں ان کی وضاحت تو تفاسیر میں موجود ہے، تو اس میں دیکھ لی جائے کہ کس طرح ایک بچے کو پروان چڑھانا ہے، یہ اس کا مذاکرہ اپنی اولاد کے ساتھ روز کیا جائے، کچھ وقت ان کو نکال کے دیا جائے۔ وہ بیچارے اسکول جاتے ہیں، پھر ٹیوشن میں جاتے ہیں، سارا دن بستے اٹھاتے اٹھاتے ان کی کمریں ٹوٹ رہی، کچھ وقت ان کو آزاد کریں جس میں بیٹھ کر ہم اور وہ بیٹھ کر اپنی آخرت کو یاد کریں، تاکہ ان کے اندر بھی قبر کا، آخرت کا احساس بیدار ہو، ہمارے اندر بھی بیدار ہو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے مجرم اور قصوروار ہیں، ہم سے آج تک جو گناہ ہوئے، قصور ہوئے، خطائیں ہوئی، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قدم قدم پر یا اللہ تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا ساتھ نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اے مولا یا اللہ ان زندگی میں ایک رکعت بھی تیری محبت کی ہمارے پاس کوئی نہیں، ایک سجدہ تیرے تعلق کا ہمارے پاس کوئی نہیں، کوئی رات خلوت کی ہمارے پاس تجھے دکھانے کو کوئی نہیں۔ اے مولا ہماری ویران روحوں کو اپنے تعلق سے آباد کر دے، اور یہ ہمارے ویران دلوں کو اپنی یاد کے نور سے روشن کر دے۔ میرے مالک آج تک تیری محبت کا ذائقہ نہ چکھا، اے مولا تیری محبت کی حلاوت، تیری یاد کی حلاوت سے ہم آج تک محروم ہیں۔ اے مولا اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمیں ایسا فقیر نہ بنا کہ ہم اس حلاوت کو چکھے بغیر ہی مر جائیں۔ یا اللہ زندگی تو وہ ہے جس کو دن رات دن بدن کھائے چلے جا رہے ہیں، ہر گھڑی ہر گھنٹہ ہر پل ہر وقت ہماری زندگی کو تیزی سے کھا رہا ہے، اور ہم آج تک اتنی بڑی نعمت جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، تیری محبت، تیری معرفت، تیرے رسول کی محبت، تیری یاد کی محبت، میرے مولا ہم روپے پیسے کے فقیر نہیں ہیں جتنے ہم اس بات کے فقیر ہیں، فقیر ہو گئے، قلاش ہو گئے، کنگال ہو گئے، ہماری عورتیں بھی ہمارے مرد بھی، نمازیں بے جان، ذکر بے جان، تلاوت بے جان، تجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرنے کے شوق مٹ گئے، تیرے سامنے رونے تڑپنے کے شوق مٹ گئے۔ میرے مولا اس فقیری میں ہمیں موت نہ آئے، اس فقیری میں ہمیں موت نہ آئے۔ اے مولا اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین آسمان کے بادشاہ، ہمارے ویران دلوں میں بھی بس جا۔ بے شک ہمارے دل گندے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ تیری محبت کی جگہ بن سکے، تیری معرفت کی جگہ بن سکے، پر ہمیں طلب ضرور ہے۔ اے مولا تو نے عازر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنا دیا، کتنی بڑی تیری طاقت ہے کہ بت کا بیچنے والا، بت کا پجاری، اس کی ماں بھی اس کا باپ بھی، ان کی اے اللہ ان کی نسل سے تو نے خلیل اللہ پیدا کیا۔ میرے مولا تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنایا، تو نے ابو جہل کے بیٹے کو غازی مجاہد شہید بنایا، تو نے عاص کے بیٹے کو عمر بنایا، عفان کے بیٹے کو تو نے عثمان بنایا، خطاب کے بیٹے کو تو نے فاروق بنایا۔ کافر کی اے اللہ کافر کی گود میں تو نے ایسے ہیرے پال کے دکھا دیے۔ یا اللہ تیری وہ قدرت آج بھی موجود ہے۔ میرے مولا ہماری جھولی خالی ہے، ہم بکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، تیرے تعلق کے، تیری محبت کے، تیری معرفت کے۔ کیا ہم یوں ہی مر جائیں گے کہ ایک دن بھی تیری محبت کا نصیب نہ ہو سکے گا؟
کہ ایسی نمازیں پڑھتے پڑھتے ہم مر جائیں گے کہ ایک سجدہ بھی تیری محبت کا نصیب نہ ہوگا. اے میرے مولا ہمیں اس فقر سے بچا لے, ہمیں اس فقر سے بچا لے, ہمارے اس دل کی موت سے ہمیں بچا لے. ہم تیری محبت کو لینا چاہتے ہیں, تیری معرفت کو لینا چاہتے ہیں, تنہائیوں میں تیری یاد میں تڑپنا چاہتے ہیں, تیری یاد میں اپنے آنسو بہانا چاہتے ہیں. اے میرے مولا, اے میرے مولا, اس ویران دل میں آ جا, ان ویران دلوں کو آباد کر دے, ہماری اس صحرا زمینوں کو آباد کر دے. اے بنجر زمینوں کو سبز کرنے والے اللہ, اے مردے سے زندہ کو نکالنے والے اللہ, ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے. اپنی محبت کی یاد, اپنے تعلق کی, اپنی محبت کی, اپنے معرفت کی لہریں ہمارے دلوں میں اٹھا دے. اے میرے مولا, جب ہم خالی ہیں تو اپنی اولاد کو کیا منتقل کریں گے؟ وہ تو ہم سے بھی نیچے چلے جائیں گے, اگلی نسل اس سے نیچے چلی جائے گی. ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نسلیں اسلام سے نکل کر کہیں کفر کی وادیوں میں نہ بھٹک جائیں. اے بادشاہوں کے بادشاہ, تیرے راستے میں پھر رہے ہیں, تیرے راستے میں پھر رہے ہیں, گھروں کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر, اس آس پر کہ کوئی گھڑی تو ایسی آئے گی, کوئی شام تو ایسی آئے گی, کوئی دن تو ایسا طلوع ہوگا جب یہ دل تو اس سے جڑ جائے گا اور اس میں تیری محبت کو ہم محسوس کریں گے. تیری یاد ہمیں تڑپائے گی, تیرا ذکر ہمیں رلائے گا, تیری محبت ہمیں بے چینوں پہ قرار کرے گی. اے میرے مولا, اے میرے مولا, دنیا کی محبت نے ہمیں دیوانہ کر دیا, مال کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا, ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں غرق کر دیا. اے ڈوبتوں کو تیرانے والے اللہ, اے ڈوبتوں کو بچانے والے اللہ, ہم بچا کہ ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس کے سارے چھید بڑے ہو چکے ہیں, جس کے پیندے میں سوراخ ہی سوراخ ہیں. ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جو بیچ منجھدار پھنسی ہوئی ہے, جس کے ملاح بھی اسے دریاؤں کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. ہم تنہا ہیں میرے مالک, ہم تنہا ہیں, ہم اکیلے ہیں, ہمارا ساتھی بن جا. ان لمبے راستوں میں تیرے بغیر یہ سفر طے نہ ہوگا, قبر کی تاریکیوں میں تیرے بغیر وقت نہ گزرے گا, حشر کی وحشت ناکیوں میں تیرے عرش کے سائے بغیر چین نہ ملے گا. اے بادشاہوں کے بادشاہ, ہم تیرے در پہ مرد اور عورتوں کا وفد لے کر آئے ہیں, تجھے منانے کے لیے آئے ہیں. یہ تیرے بندے اور وہ تیری بندیاں, یہ تیرے غلام اور وہ تیری باندیاں. اے میرے مولا, یہ اتنے لوگ کسی دنیا کے بادشاہ کے در پر بھی چلے جائیں تو وہ بھی سخی ہو جاتا ہے. تو پہلے سے ہی سخی ہے اور تو پہلے سے ہی مانگنے کو پسند کرتا ہے, نہ مانگے ناراض, مانگے تو راضی. اے اللہ, یہ اتنا بڑا وفد تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تیرے سامنے تیرے تعلق کو اور تجھے منانے آیا ہے. اے اللہ تو مان جا, اے اللہ تو راضی ہو جا, راضی ہو جا. یہ شیطان کی پھیلی ہوئی زندگی, یہ بکھری ہوئی گناہوں کی موجیں, انہیں ہم سے ہٹا دے. ہماری کشتی شکستہ ہے, ہماری کشتی شکستہ ہے اور نافرمانی کی موجیں بڑی تیز ہیں, ہم اس کا ایک تھپیڑا نہیں سہ سکتے. اے بادشاہوں کے بادشاہ, اے بادشاہوں کے بادشاہ, اس شکستہ کشتی پر کنارے لگنے کی امید نہیں ہے اگر ایسی ہی طوفانی موجیں چلتی رہیں. اے میرے مالک, اے ہم سب کے مالک, اس گناہوں کی زندگی کے طوفانوں کا رخ پھیر دے, طوفانوں کا رخ پھیر دے. اندھیروں کو روشنی سے بدلنے والے اللہ, اس ہدایت کو کی روشنی پھیلا دے. مردوں میں عورتوں میں اپنی محبت کو راسخ کر دے, اپنے محبوب کی محبت کو راسخ کر دے. آخرت کے شوق بٹھا دے, جنت کے شوق بٹھا دے, دنیا کی نفرتیں پیدا فرما دے. یہ مسافر خانہ ہے, اس کا مسافر خانہ ہونا ہمارے دلوں میں اتار دے. ہم موت کے راہی ہیں, اے اللہ ہمیں اس کا یقین ہمارے دلوں میں اتار دے. اے میرے مولا, ہم اندھیری رات کے مسافروں کی طرح ہیں جن کے سامنے منزل کا کوئی نشان نہیں ہوتا, تو ہی ہے جو پار لگاتا ہے. اے اللہ, ہم اندھیرے میں چلنے والوں کو پار لگا دے, اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا, اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا. اور اے اللہ, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ہم دنیا میں بھی سکھ مانگتے ہیں, آخرت کے بھی سکھ مانگتے ہیں. ہم نہ دنیا کے دکھ سہ سکیں, نہ آخرت کے سہ سکیں, نہ یہاں کا فاقہ برداشت ہے, نہ وہاں کا فاقہ برداشت ہے, نہ یہاں کا درد. اے اللہ, سر کا درد ہمیں بے قرار کر دیتا ہے.